کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ عمرین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ میرے بھائی تشریف فرما ہے رائے اشفاق حسین صاحب، مالک نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، تاکہ یہ سلسلہ عزاداری بہتر سے بہتر انداز میں جاری و ساری رہ سکے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب ملک و قوم کی دعا کی جائے، وطن کی دعا کی جائے تو آمین سارے کہا کریں۔ تھوڑی میں وضاحت دے دوں، یہ وطن کی دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو؟ مہربانی سے لہذا دعا کیجئے۔ ان کی حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی ضروری دعا کریں کہ اللہ ہماری سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے الہی، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی جنامر ولی جناسر حجت دورہ کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سارے سے اجازت ہے جی، میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان گرامی قدر، یہ کھپر کے میں میری پہلی حاضری ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ اندازہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا میں آغاز گفتگو میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ کھپرکے میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا کوئی دانش مندی ہے؟ ایسا نہ کرو۔ آپ کے پنڈ میں، گلی میں، علاقہ میں جہاں بھی حسین کی مجلس کا اہتمام بغیر اجازت کے آیا کرو۔ بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے؟ یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں۔ اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی مجلسوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی صاحب آپ جیئے۔ یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، مقلد غیر مقلد، دیوبندی بریلوی، یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ میں شیعہ پبلک میں مجلس میں اعلان کر رہا ہوں، یہ جتنے مذہبوں کے نام میں لے رہا ہوں اور ان کے علاوہ جو برانچز یا شاخے میں بیان نہیں کر سکا، یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میں تمہیں مجلس میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل گئی ہے۔ دھیان دیں، میری بات پہ دھیان دیں، تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی نجم شاہ جی ان مذہبوں سے آگے نکل گئی ہے۔ اور حسین اگر شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا، حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دیں آپ۔ میں ایک ذاتی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائی صفتر نوتک صاحب موجود ہیں،
سریلے بندے ہیں، پہلے بھی سریلے ہی پڑ گئے. اب تو شیعہ مجلسوں میں ہم جیسے مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. آپ جیئیں جی، آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. لیکن سارے مجمع نے دھیان نہیں دیے. یہ بات ہی گہری ہے، یہ بات تھوڑی باریک ہے. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ میں خود بھی شیعہ ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دھیان کریں. آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. نوتک صاحب دھیان رکھنا، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. مین کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. مہربانی سر مین کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر سارے مولوی تیرے شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کیسے ہوتے؟ ہمیں تو ڈبل مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہمیں بارڈر پہ بات بھی کرنا پڑ گئی ہے تو جیڑی گھروں سن لگی ہوئی ہے. لہذا ذاکرین کو سنا کریں، لیکن اگر تقدیر کبھی کوئی کیپ شیپ والا بندہ لے تو اسے بھی سن لیا کرو. پتہ کیوں ضروری ہے؟ قصیدہ بڑا ضروری ہے، ذاکری بڑی ضروری ہے. جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. جی بسم اللہ جی. رحمت میرا عزیز علی رحمت بھی ذاکر ہیں، وہ بھی بیٹھے میں پڑھیں گے. وہ اشفاق صاحب کے بیٹے ہیں. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ذاتی بات آپ سے کرنی ہے کہ اگر صرف شیعہ سنیوں کا حسین محسن تھا، یہ سکھ حسین کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہندو حسین کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ حیدرآباد سندھ میں ذاکرین سارے ہی آتے جاتے ہیں، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی. کچھ سال پہلے میں مجلس پڑھنے گیا سٹی حیدرآباد میں. بانیان نے کہا جی ہمارے قریب ایک ہندو شاعر ہے اور جب آپ کا پتہ چلا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ ظاہر نصیب. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی مجھے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد خاطر ایک قصیدہ آپ کو سنانا. آپ متوجہ ہیں جی سارے بھائی؟ اب بات پھر چوکھی باریک ہے. ہندو شاعر نے اتنا خوبصورت قصیدہ پڑھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا. نہیں سارے بندوں نے سواد نہیں لیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی فرقے کے ہو، یہ پیدا ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں، یہ خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. جب میں نے اسے نیاز دی نا، اس کے چہرے پہ ہلکی سی اداسی ہے اور اس نے ایک بات سنائی، لیکن کمال نتیجہ تھا اس کا، اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا شاہ صاحب کو 2 مہینے پہلے ہمارے ساتھ والی گوٹھ میں، وہ پنڈ چک نہیں کہتے، گوٹھ کہتے ہیں، وہاں پہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ امام حسین علیہ السلام کی محفل ذکر منعقد کی تھی اور میں نے وہاں امام کی نظم پڑھی. پبلک نے بڑا پسند کیا، لیکن جو گوٹھ کے مسجد کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے سبحان اللہ کیا کہنا تھا جلے سڑے لہجے میں نا. اس ہندو شاعر کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہندو مذہب کا بندہ حسین کی تعریف کرنا، کہنا تو چاہیے تھا کہ شاباش بیٹا تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف. آپ شیعہ سنی سن رہے ہیں، لیکن داد یا سبحان اللہ یا شاباش دینے کی بجائے جلے سڑے لہجے میں قبلہ کیا کہا کہ تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے کوئی بات کر دی. اس نے کہا مولوی جی پتہ نہیں کون سمجھتا ہے اس مجمع سے. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. آپ جیئے مسلمانوں،
نے پہلے بھی کہا ہے یہ کھپر کے پنڈ مسلمانوں کا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے مجلسوں کے دروازوں کو بیگانہ نہ سمجھا کرو. آپ کو جو ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے نا، نکروں میں کھڑے ہو کے کچھ بندے ادھورا تبصرہ کرتے ہیں. مجلس میں ہم اس لیے نہیں جاتے، اہل بیت کے ہم منکر تو نہیں ہیں، لیکن مجلس میں اس لیے نہیں جاتے یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، بزرگوں کی شان میں مجلس میں گستاخیاں ہوتی ہیں. ہم احتیاطاً اور یاد رکھنا گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. اوہ ہو ہو کیا کہنے کیا کہنے. ہر پنڈ ایک نہ ایک بندہ یقیناً موجود ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے میں بسم اللہ سید بیٹھ میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دے. وہی بندہ ربیع الاول میں پنڈ کے چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں. اور یہ تیرا کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور اچھا ایک میرا بیسک اپنا تعلق بھی پنڈ سے ہے. میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. وہ تو بچے تعلیمی سلسلے بچوں کی ہجرت کروا کے مجھے لاہور لے آئے، مگر میں اور رائے اشفاق صاحب ضلع فیلو ہیں. گجرانوالہ ہمارا ضلع ہے اور پیورلی اللہ والوں کا ضلع. تو مجھے اس ضلع سے ہجرت، مگر بزرگوں کی خبریں تو وہیں ہیں، عزاداری بھی وہیں ہوتی، آنا جانا بھی رہتا ہے. لیکن ایک دفعہ ہجرت کر کے ہم لاہور آ چکے ہیں. یہ ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے. سادہ ہجرت ہو نا، سادہ ہجرت کا ثواب ہی بڑا ہے. لیکن وہ ہجرت نہیں چنگی پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے پنڈی جا کے کاظمی صاحب آپ متوجہ ہیں سرکار. لہٰذا میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں پنڈ میں جن کے ذہن پہ ہر وقت مذہب سوار رہتا ہے، اور وہ بات بات میں میرا مذہب میرا مذہب میرا مذہب. میں پنڈ کے مزاج کی ایک بات کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ ماڈرن چہرے بھی بیٹھے ہیں، لطف لیتے ہیں یا نہیں لیتے. پنڈ کا مزاج یہ ہے کہ جو بندہ متشدد ہے نا، میرا مذہب رائے صاحب میرا مذہب، آپ سن رہے ہیں میرا مذہب، خدا کی قسم تمباکو کوڑا حکا ٹھیک ہو، وہ فاری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حکے والے کا مذہب نہیں پوچھتا. بولو میرے ساتھ یار، میں آپ کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. بڑی عجیب صورتحال ہے یار مسلمانوں. حکے پہ اکٹھے ہو جاتے ہو اور اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل میں نہیں آتے. سید ہو کہ میں صرف یہ جو عبدالعزیز بھائی اور میں صرف ان کھرل رائے صاحبان کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے پنڈ کا مہمان ہوں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. ان مجلسوں میں آؤ، کھلے ہوئے ہیں راستے، کوئی کسی کی توہین نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کی رشتہ داریاں یا آپ کی برادری یا آپ کے دوست ان کی وجہ سے آپ مجلس میں نہیں آتے کہ کہیں کوئی الزام نہ لگ جائے، پھر مجلس میں نہ آؤ. لیکن آخر مسلمان ہو نا، اپنی مسجد کے مولوی سے کہو کہ دن حسین کے 40ویں کے ہیں، ہمیں کربلا کی بات سناؤ. مہربانی سر، آپ مجلس میں نہیں آ سکتے نا صحیح، ہمیں کوئی غصہ تلخی نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ آنا چاہیے، آپ کوئی توہین نہیں کرتا. شام تک یہاں پہ مجلس ہوگی، آپ خود آ کے تسلی کر لیں. لیکن اگر آپ مجلس میں مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آتے، پھر اپنی مسجد کے مولانا سے آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کو کربلا کی بات سنا. لیکن بعض جگہوں پہ علماء کرام کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. شہباز شریف اس زمانے میں سی ایم تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور میں امن کمیٹی کا ممبر تھا. ایک اجلاس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، سارے مسلکوں کے علماء بھی تھے. وہ چائے شائے کی بریک ہوئی، میرے ساتھ والے مولانا مجھے پوچھنے لگے آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. خیر جب باتیں ہونے لگ گئیں تو میں نے قبلہ سے کہا، میں نے کہا قبلہ محرم کے دنوں میں آپ کا دل نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو حسین کی بات سنائیں؟ اور سنانی چاہیے. میں نے کہا جی کبھی آپ کا جی نہیں چاہتا؟
اوئے ہوئے انہاں اخیر کر دیتی. انہاں کہا سید بادشاہ ایک باری مینوں اندروں جوش اٹھیا تے میں محرم دے جمعہ چ کربلا پڑھ چھڈی. راتی مینوں مسجد وچوں چھٹی ہو گئی. سارے پنڈ آکھیا اے مولوی وچوں شیعہ ہے. لہذا علماء کرام بھی بیچارے کہاں جائیں. مسجدوں کے مولویوں نے ظاہر ہے کچن گھر کا چلانا ہوتا ہے انہیں. وہ اس لیے حسین کی بات نہیں کرتے کہ سارا پنڈ دشمن ہو جائے گا. اور مجھے پنڈ کی دشمنی کی سمجھ نہیں آتی. اور تم کلمہ حسین کے نانے کا پڑھتے ہو یا یزید کے نانے کا پڑھتے ہو. لیکن آج پورے پنڈ میں جہاں پہ ہم نے یہ پیچھے گاڑیاں رکھی ہیں, گلی تھوڑی تنگ تھی, رک رک کے ہمیں آنا پڑا. لو آج کھپر کے اندر سٹاپ تو بھی پوچھ لو اس پنڈ چ کی آخر کے شیعہ دی مجلس. میں نے 4 دفعہ کہا ہے مجلس شیعوں کی نہیں ہے, رسول اللہ کے بیٹے کی. کسی بندے سے پوچھ لو کہیں گے شیعوں کی مجلس. مجھے خیر ڈسٹرکٹ ننکانہ کا تو اندازہ نہیں ہے. گجرانوالہ جس کی میں شہر کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ محرم سے پہلے ہی دکاندار ایک دوسرے نے پوچھ دیں وہ شیعہ دا چند ہو گیا. انہوں نے وہ کپڑوں شپڑوں کا حساب کالے کپڑے تے پوچھتے پھرتے وہ شیعہ دا چند ہو گیا. مسلمانوں محرم شیعوں کا چاند تو نہیں ہے, یہ تو تمہارے نبی کے بیٹے کا چاند. لیکن ایک میں لفظ کہنے لگا ہوں, جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے, میں زندہ لفظ کہتا ہوں, میں زندہ باتیں کرتا ہوں. مسلمانوں تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا دلیل نہیں بن رہی کہ تم خود مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. بولے میرے ساتھ, آپ ذرا رحمت فرمائے, رحمت فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ لغاری صاحب, آپ جی ہیں, بہت شکریہ میرے بھائی, مہربانی سر, مہربانی سر. اور اگر میں نے پہلے بھی کہا یہ شیعوں کا چاند نہیں ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے, پھر ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں. چاند دکھانا, تمہارے گھر میں ستارے بہت ہیں, سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. یہاں لیکن سر بڑی عجیب صورتحال ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے, کہیں گے شیعوں کی مجلس. چاند حسین کا, جی شیعوں کا چاند ہے. ماتم داریاں ہوتی ہیں, ماتم حسین کا ہوتا ہے, کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے. کیا جید خوبصورت ماحول ہے, نورانی روحانی. مالک نظر بد سے آپ کو بچائے. بات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہو. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار کبھی اتنا سوچ لو کہ جب لفظ حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتا ہے؟ مجلس حسین کی, جی شیعوں کی. ماتم حسین کا, جی شیعوں کا جلوس. اور جب حسین کا لفظ آئے تو تمہارے ذہنوں میں شیعہ ایک شیعہ ہی آتے ہیں. مسلمانوں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو, حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہے کیا؟ کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. مہربانی سر, مہربانی سر. میں دعوت فکر دے رہا ہوں. مسلمانوں زندگی چند روز ہے, 4 شیعوں کی زد میں اپنی آخرت کو زد میں نہ لاؤ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دروازے کھلے لیں. ہو سکتا ہے میرے مجمع میں سے کچھ بندے کہیں کہ یار آخر علماء ہمارے تو میل سے پڑھتے, لیکن جتنا ریاض رضوی مسلمانوں کو بلاتا ہے اور تو کوئی نہیں بلاتا. اور میں مسلمانوں کو کبھی نہ بلاتا اگر مسلمانوں کے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج نہ ہوتا. آپ جیئے, کیا محرم سے پہلے قربانی کی یاد نہیں منائی گئی تھی؟ ماشاءاللہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے دونوں مہینے ذی الحج اور محرم کو بلا فصل رکھ دیا, کیونکہ اللہ نے دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن 2 نبیوں کے بیٹوں کو دیے. ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے, محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا تھا نا,
اس کی یاد میں قربانیاں کرتے ہیں، سارے فرقے کرتے ہیں، قربانیوں کو، دمبوں کو، بکروں کو مہندیاں بھی لگتی ہیں، ان سے پیار بھی کیا جاتا ہے، ان کے گلوں میں رنگین دوپٹے بھی ڈلے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو دمبا عرش سے آیا تھا نا جنت سے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کی شبیہ ہیں۔ جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا تھا نا، اس جانور کی شبیہیں پورے ملک میں نکلتی ہیں، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ بھی جانور نا، اور اصل والا جو تھا جنت سے آیا تھا۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا نا، پھر ہم بھی شیعوں کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے عزت کرتے، ہم بھی سلام کرتے۔ سادہ لوگ بندے پنڈ کے کہتے ہیں مولوی اور دی گل 16 نے ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا پھر ہم عزت کرتے۔ قبلے کعبے یہ دمبے جنت والے ہیں جنہیں گلیوں میں لیے پھرتے ہیں۔ اپنے اپنے مذہبوں میں تمہیں شیعہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ بندے سارے دن کی مجلس ایک لفظ میں کھا جاتے ہیں۔ ایک بندہ جا کے کہتا ہے مولوی جی بڑا قرآن پڑھیا شیعہ دے مولوی ہوئے بندے شیعہ کرنا ہے، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، اسی یہ انہوں سنبھال لئیے تے بڑا ہے۔ میں منبر پہ نوتک صاحب کہہ رہا ہوں ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی؟ علی جن ولی اللہ، اور جواب دیا کرو یار، سارے جواب دیا کرو۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ سلوات کی زحمت سارے صاحبان بولا اسے بند کر دیں۔ میں مسلمان بھائیوں کو صرف اس لیے زحمت دے رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں۔ ذی الحج والی قربانی میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں، پنڈوں میں برادریاں ہوتی ہیں، برادریوں والے بندے بیٹھے، برادریوں میں ناراضگیاں گلے شکوے اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ بندے دوجے گھر دی شادی دی روٹی ولیمہ بھی نہیں کر دیتے، جو بھیج دیں تو روٹی واپس کر دیں، اتنی تلخی۔ بندے بعد کھرل صاحب، کئی بندے صفدر نوتک جی رنجشیں اولاد کی طرح پالتے ہیں، لیکن نہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر غریب رشتہ داروں پہ احسان کرو گے تو وہ زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے دیہاتوں میں اللہ جانے مہربانی سے یہ کلچر کہاں سے آگے کہ بندے خوشی ہے کہ بیٹے کی شادی ہے، تو نہیں گیا، انہوں نے تجھے اپنا سمجھ کے روٹی بھیج دیے، واپس کر دیں گے۔ میری طرف دیکھو یار، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دینا، میں زندہ باتیں کرنے کا عادی۔ جو برادری کی روٹی موڑ دیتے ہیں نا، اسی گھر سے اگر قربانی کا گوشت آئے وہ نہیں بھیجتے، وہ رکھ لیتے ہیں۔ تیرے بھی کیا کہنے، وہ یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں اتنے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد کے دنوں میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ بولو میرے ساتھ، شیعہ سنی سارے آپ سن رہے ہیں؟ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، نوتک صاحب کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے، پھر سلسلہ مجلس کا جاری ہے اور ڈیوٹیوں کے لیے آگے بھی پہنچنا ہے۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 ماشاءاللہ، شکر ہے کو 7 کو بندے بول، باقی میں نے لگتا سارے عمران خان دے مرید نے۔ او پہ آکھے نبی 1,40,000 ہون اللہ جانے اس اگلی حکومت پورے کرنے، اس کا دین اپنا بادشاہ بندہ ہے۔ عمران خان کا قرآن بھی ایّا کا نعبدو سے شروع ہوتا ہے تو ایتھے ہی مک جاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا کون پی ٹی آئی سے قریب ہے، کون ووٹر ہے، کون سپورٹر ہے. میں تیرا سیاسی لیڈر شیڈر نہیں ہوں. سید ہونے کے ناطے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، میرے یہ بندے ہاتھ ہیں. سیاسی لیڈر وہ پسند کرنا جو حسین کو پسند کرنا. میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا. جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 1,24,000 میں موجود ہے. پھر اللہ نے 1,24,000 میں سے 313 رسول چن لی. آپ کے کیا کہنا؟ آج صرف فرنٹ سیٹ دا رولا ہے، پیچھے خیر ہی خیر. وہ پیچھے والے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلے بندے انا للہ پڑھو میں ڈر گیا. یہ شروع سے پرابلم ہے، شروع سے پرابلم ہے. بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئے سر. 1,00,000 جلدی جلدی بات کرنی ہے. اوہ ٹائم تو جا رہا ہے. 1,00,000 مہربان 1,24,000 میں سے اللہ نے 300 اور سونا اور نیلیا میرے علیہ 313 رسول چنے. پھر 313 میں سے اللہ نے 5 پیغمبر چن لی. اب بندہ اللہ میاں سے لڑائی شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ مجھے استاد مرحوم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کی بات یاد آ. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن جب تک استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں میں گفتگو ادھوری سمجھ. مبلغ اعظم پہ بچے کیونکہ واقف نہیں ہیں، میں بہانے سے مولانا اسماعیل صاحب کی باتیں زیادہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ ان بچوں کو بھی اندازہ رہے کہ ہمارے ملک میں کیسے کیسے وکیل مذہب کے گزرے. اور مبلغ اعظم پہ تو بابا جی آپ جانتے ہیں کوئی بی بی کا اتنا کرم تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل پہ. بہت شکریہ، آپ کی گواہی ہو گئی. میرے بزرگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں. مطلب جیسے حضرت بہلول ایسی بات کر دیتے تھے اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی ہن میں کی کروں. ایک ہارون رشید کے دربار کا درباری مولوی بہلول کی جان کھا رہا تھا کھڑا ہوا. کہنے لگا بہلول، میں نے تشریح نہیں کرنی آپ سمجھتے، کہنے لگا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا، جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کیڑی حدیث؟ اس نے کہا حضور کی حدیث ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے ساری کائنات ارض و سما کے اعمال ایک پلڑے میں ہوں گے اور بزرگوں کے عمل دوسرے پلڑے میں. جب وزن کیا جائے گا کائنات کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے وہ اٹھ جائے گا، لیکن بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے، اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ وہ پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا. بہلول نے فقرے میں جواب میں ایک ہی تبصرے میں فقرہ کہا. بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے تو ترکڑی صحیح نہیں ہونی. میری مہربانی سے آپ جیے. بہت شکریہ سر. تو یہ بچی ہوئی خیرات اللہ نے خدا جانتا ہے، یہ بچی ہوئی خیرات جناب سیدہ ہمارے استاد مرحوم مولانا اسماعیل کو قبلہ دیر ہی نہیں کرتے. مولانا اسماعیل صاحب خود بھی فاضل دیوبند تھے. ایک جٹ دوجا دیوبندی تریجا مولوی، ہوئے ہوئے اتھرا قسم دا دیوبندیاں دا مولوی، لیکن حق زہرا نے مولانا اسماعیل کو شیعہ پھر بزرگ اس مجلس کی گواہی دیں گے. پھر مولانا اسماعیل نے قرآن سر پہ اٹھا کے پنڈان دے پنڈ شیعہ کر ایک مناظرے چ ایک مولوی ڈگدا سی پہ مولانا اسماعیل دے مقابلے تو گل آدھے چی چھڑ کے پتہ کی اور گل سنو ہے اور مولانا اسماعیل پنجابی چند اوے
اوے ادھا ملک شیعہ کر لے اور پیو تیرا تے نہ شیعہ ہویا بولے گا تو فرماتے ہیں پیو نو چھڑو پیو تے بڑیاں بڑیاں دے نہیں سن ہوئے جیے آپ جیے تو میں جو بات کرنے لگا تھا نا مبلغ اعظم کی وہ بات جہاں سے یہ قبلہ کا نام ذہن میں آ گیا وہ 5 سے بات میرے ذہن میں آئی کہ اللہ نے 5 پیغمبر چنے تو 5 سے ہمارے ذہن میں شاہ جی آٹومیٹکلی پنجتن آتے ہیں تو کہ مولانا نے مولوی اسماعیل سے کہا کہ مولوی اسماعیل تو شیعوں کا بڑا ذمہ دار وکیل ہے اپنی شیعہ قوم کو منع کرو کہ وہ پنجتن پاک نہ کہا کرے سرکار نے کہا کیوں اس مولوی نے بڑی انوکھی بات کی اس نے کہا نبی پاک کی توہین ہے اج میں تسی جو مولوی اسماعیل صاحب وہ گالی بابا جی انج دی کہ پنجتن پاک کہنے سے حضور کی توہین ہوتی نبی کی توہین ہوتی بیٹا بیٹھ جائے تشریف رکھ حضور کی توہین ہوتی قبلہ نے کہا مولانا کیا آپ کہہ رہے ہیں پنجتن پاک کہنے سے نبی کی توہین کہاں سے آ گئی اس مولوی گل بڑی پکی کی اوئے ہوئے اس آگے پنجتن پاک کہو نا تو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی حضور تو 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا دیکھیں کتنی مشکل صورتحال بن جاتی ہے لیکن سیدہ کا کرم کتنا تھا مولوی اسماعیل پہ جب اس نے کہا نا بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پوری زندگی 6واں بندہ پاک ہی نہیں نبی کر سکا تیرے 5 ہی پاک ہی تھے مبلغ اعظم فرماتے ہیں مولانا پھر تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا نہیں آپ پیچھے رہ جائیں گے تو مجھے دکھ ہوگا مبلغ اعظم نے کہا اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ جو ہے نا قبلہ وہ بھی غلط مولانا اوئے ہو جب اسماعیل صاحب نے کہا نا تو اس مولوی کی جان پہ بن گئی کہنے لگا توبہ 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 شیعہ دے چاکے لتھے ہوئے وہی اللہ تو ڈر بھی نہیں لگتا حق 4 یار کا نعرہ غلط نہیں ہو سکتا قبلہ نے کہا غلط کیوں نہیں ہو سکتا حق 4 یار 20 یار تو ہم بنا لیتے آخری آدمی تک متوجہ رہیے گا اور خلق عظیم کا مالک نبی جس کے خلق کا زندہ وجود قرآن ہو اتنا خلق عظیم کا مالک نبی اور ساری زندگی میں 4 یاری بنا سکے کہنے لگا نہیں تم شیعہ حقیقت کو نہیں سمجھتے تم تبصرے شروع کر دیتے ہو اصل حقیقت یہ ہے کہ 4 حضور کے اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے یہ 4 یار تھے ایسا کوئی یار نہیں تھا مولوی اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا مہربانی سر آپ جیئے وقت بالکل تمام ہو رہا ہے جواب سارے دیجئے گا یا علیہ صاحبان ایک لمحہ مجھے دیں ابراہیم نبی بھی ہے رسول بھی ہے پیغمبر بھی ہے نبی بھی عہدہ ہے منصب ہے رسالت بھی منصب ہے پیغمبری بھی منصب ہے یہ 3 سیٹاں سرکار دے گھر ہمارے پاکستانی قانون میں زیادہ سیٹیں نہیں بندہ لے سکتا یہ تھے میں ضلع کونسل دی چیئرمین ہی لے بندیاں نو ایم این نے تو استعفے دیں دے بیک وہ انہوں جڑا سواد ضلع چھے نا وہ اسلام آباد نہیں سیٹ ایک وقت میں ایک ہی ہمارا قانون ایک ہی رکھ سکتے ہیں ابراہیم کو 3 سیٹاں نبوت بھی گھر میں رسالت بھی گھر میں امامت بھی گھر میں پیغمبری بھی گھر میں نبوت بھی رسالت بھی پیغمبری بھی اتنی سیٹیں گھر میں ہونے کے باوجود کہہ رہا تھا پلیز اللہ امام بنا دے ہوئے 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 کوئی تو سمجھے امامت کا مقام سمجھو بہت شکریہ اتنی سیٹیں موجود ہیں پیغمبر کی بی بی حاجرہ ابراہیم کی زوجہ جب ابراہیم کو دیکھا نا مختلف میری طرف دیکھیں مختلف امتحان چھوٹے چھوٹے ابراہیم تیاریوں میں
زوجہ نے دیکھا بدلا بدلا لگ رہا ہے، چینج ہے، کہنے لگی آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سرکار نے کہا بس آپ کوئی پیپر دینے نے، پتہ نہیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں، حیران ہو کے کہتی ہے نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، پیغمبر بھی ہو تو پیپر کا دے؟ سرکار نے فرمایا امامت لینے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نبوت بغیر امتحان کے مل جاتی ہے، لیکن امامت بغیر امتحان کے نہیں ملتی۔ تے بیویاں پھر بیویاں ہوں دیئے نا، آکھیں لگی سرکار اینا کو جی بڑا ہے، امام بن کے کیا کرو؟ کہنے لگے او کرما لی ہے، تو دعا کر پیپراں میں کامیاب ہو جاما، پھر میری مرضی سورج نکلنے دوں یا سورج بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا کی قسم ایک بات ذہن میں رکھنا، کم سن بیٹے اسماعیل کو اور اپنی پردہ دار بیوی کو صحرا میں اکیلا چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ کس صحرا میں؟ جہاں آبادی نہیں تھی، جہاں ویرانہ تھا۔ پیاس کی وجہ سے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا جسے آپ بے زمزم کہتے ہیں۔ عربوں میں آبادی وہاں ہوتی تھی جہاں پانی ہوتا تھا۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، پرندوں نے پانی دیکھا، پرندے پانی پہ اترے، پرندوں کو اترتا دیکھ کے قافلوں کو محسوس ہوا کہ پانی ہوگا، قافلے وہاں پہ رکنے لگ گئے، پھر آبادیوں کے نشان بنے۔ جب اسماعیل کو ابراہیم نے اور اپنی بیوی حاجرہ کو جنگل میں ویرانے میں تنہا چھوڑ کے ابراہیم شام ملک شام اینے نہیں چلا گیا تھا، وہ امامت لینے کے لیے بچھوڑے کا پرچہ حل کر رہا تھا۔ کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ امامت لینے کے لیے ابراہیم امتحان دیتا رہا، چھوٹے چھوٹے امتحان پاس ہوتے گئے۔ زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ ابراہیم کا امتحان مکمل نہیں ہوا۔ خدا فرماتا ہے جو ہم نے کہا ابراہیم نے کر دیا۔ میں کوئی تصور یا خیال نہیں پڑھ رہا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ فَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِ۔ اچھا اس کا ایک پہلو پلیز، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یہ اللہ نے ابراہیم سے نہیں کہا، حضور سے کہا ہے، اللہ نے تیرے نبی سے کہا ہے۔ حبیب وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا؟ شیعہ سنی اہل حدیث مسلمانوں، اے اپنے نبی کا مقام سمجھو، فیشن سمجھ کے کلمے نہ پڑھو، یہ تیرے نبی کا مقام ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم دنیا سے چلے گئے، محمد سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم دنیا میں آئے، امتحان دے کے چلے گئے، اور اللہ محمد سے کہہ رہے وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کہا اور وقت یاد وہاں دلائے جاتے ہیں جہاں ملاقاتیں پہلے سے ہوتی ہیں۔ آج بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے نبی کا بڑا مقام ہے، ہمارے حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا، چاچے پہ ذرا زیادہ زور دیتے ہیں، نہ چاچا، حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا۔ اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے ہمارے حبیب کو، ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا۔ اور اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بندوں کو بدلتے دیکھا، تیرے میرے معاشرے میں جب بندہ 25 سال کا ہوتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، جب وہ 38-40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت بالکل بدل جاتی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد تو بندے بدل جاتے ہیں، لیکن نبی کا مقام، خدا فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ امتحان اللہ لیتا رہا، ابراہیم پرچے حل کرتا رہا۔ ہن اگلا سواد میں کلا ہی لے رہا جی،
اوے ہو نا 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 نا، ذرا بے نیازی نہیں یار. ابراہیم امتحان دیتا رہا، امامت نہیں ملی. تشریح میں نے نہیں کرنی، وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. اے ان آپ ہی سمجھنا جے، میں نے وضاحت نہیں کرنی، آپ ہی سمجھنا جے. امامت تب ملی جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، رشتہ داریاں کرنے سے نہیں ملتی. مہربانی رائے صاحب، آپ جیئے، آپ جیئے. مہربانی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت تمام ہو گیا، مہربانی لگا رہی جی. آپ جیئے سید، آپ زندہ و سلامت رہا. بات میں نے ختم کر دی. ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا، محرم محمد کے بیٹے. ابراہیم کے بیٹے والی قربانی سارے فرقے اکٹھے مناتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں بالکل ہم سارے مسلک اکٹھے. کہیں کوئی بندہ ویکھیا جے تھانے فون کر دو آج 2-3 سپاہی کا لیا جے میں قربانی دینی. ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں تجھے پولیس نہیں بلانا پڑتی. محمد کے بیٹے کی یاد میں امن خطرے میں پڑ جاتے ہیں. میرے بندے ہاتھ دیکھو، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. ابراہیم کے بیٹے کی یاد دیکھیں. یہ ایک فقرہ مجھے کہنے دو، بات میں آپ کلوز کر دیتا ہوں، پھر زندگی رہی تفصیلاً بات ہو جائے گی. یہ دونوں قربانیاں ہیں، ذی الحج بھی، محرم بھی. اور یادیں باقی شریعتوں کی نہیں رہتی. یہ ذرا گہرا فقرہ ہے، یہ فضائل کے موڈ میں ذرا سنیں. یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سواد بڑا جی آج بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے. اے اکھاں کھولو. نہیں میرے اس فقرے پہ دھیان دے. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. یادیں باقی شریعتوں کی نہیں رہتی، قربانیوں کی رہتی. سب سے پہلا شریعت والا نبی حضرت نوح ہے. اور آدم پہلا نبی ہے، شریعت میں پہلا نہیں ہے. اگر آدم پہ شریعت اتری ہوتی تو کوے کو بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کی جاتی. صاحب شریعت نبی شاہ جی متوجہ رہیے گا. نوح ہے. کوئی فرقہ مسلمانوں کا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی یاد میں ہر سال راوی نمو کی توبہ، ہم حضرت نوح کی یاد میں کشتی پہ چڑھنے جا رہے ہیں. بولو میرے نال، پنچایتی بندے ہو یا ہے کو فرقہ. صاحب شریعت نبی ایک ہے موسیٰ علیہ السلام جن کا نام، اور ڈانگ سوٹے والا نبی 40 راتیں پہاڑوں پہ رہ کے آیا. ہے کو فرقہ مسلمانوں کا جو حضرت موسیٰ کی یاد کی، شریعت کی یاد تازہ کرتے ہوئے سالانہ پہاڑوں پہ جاتے ہو. حالانکہ ویسے بھی کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن پھر بھی مہربانی مجھے موقع دیں، وقت تمام ہو گیا. پھر بھی نہ تو کوئی کشتی نوح کی مطلب یاد میں کشتی پہ چڑھتا ہے، نہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہے. یہ کنفرم ہے، فطرت کا قانون ہے کہ یادیں قربانیوں کی باقی رہے. یہ دونوں قربانیاں ہیں، ذی الحج بھی محرم بھی. ابراہیم کا بیٹا، محمد کا بیٹا، یہ دونوں قربانیاں اکٹھی چلیں گے. پنڈال بھرا ہوا ہے، دوست دور تک کھڑے ہوئے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، لائیو پروگرام چل رہا ہے. کسی ذہن میں آ سکتا ہے کہ رضوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں دونوں قربانیاں، دونوں قربانیاں. دونوں قربانیوں میں کاش شاہ صاحب فرق بیان کر دیتے. فرق تیری ذہن میں، تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اور دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے. دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اللہ اکبر. یار خدا کے لیے متوجہ ہو جانا. نوتک صاحب بات میں
ایسی کرنے لگا ہوں، اللہ جانے پنڈال میں سے 10 بندے سمجھتے، 50 بندے سمجھتے، 100 بندہ سمجھتے، اللہ کرے سارا پنڈال ہی سمجھ لے، لیکن بات مشکل ہے۔ یاد قربانی ابراہیم کے بیٹے کی بھی ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ جتنا محمد اور ابراہیم میں فرق ہے اتنا دونوں قربانیوں میں فرق ہے، لیکن یاد دونوں کی چلے گی، لیکن یاد میں بھی فرق ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کو بھی قربانی کے بدلے قیامت تک سیلوٹ ملیں گے، سلامیاں ملیں گی، حسین کو بھی ملیں گی، لیکن سلامیوں میں فرق ہے۔ جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں۔ نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ جانے مجمع میں سے کون سمجھتا ہے جسے حیوانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی۔ لیکن اگر کربلا والی قربانی امت کے ذہن میں ہو، پھر علی کی بیٹیاں بدماشوں کے مجمع میں، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ جو ہاتھ ایک لمحہ پہلے فضائل میں داد کے لیے اٹھتے وہ یاد جب واپس آتے ہیں تو ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں نمی آ گئی ہے، یہ جو تمہارے گریہ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، جہاں تک بھائیوں تک میری آواز جا رہی، میری بیٹیوں بہنوں تک آواز جا رہی، میرے بندے ہاتھ ہیں، اس رونے کی قدر تمہیں قبر میں پتہ چلے۔ شرما کے نہ رویا کرو، ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے کرلانا۔ سیزادیوں کے غم میں کرلایا کرو، غریب کے چہلم میں کرلایا کرو، تاکہ گلیوں میں پتہ چل جائے کہ ان کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو۔ اور جب آپ کرلا کے روتے ہیں پھر آپ اپنے چھٹے امام کی دعا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تیرے چھٹے مولا نے رخسار مٹی پہ رکھ کے اللہ سے کہا تھا، میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی۔ آباد رہو، آباد رہو۔ ہر کسی نے اللہ سے بیٹے مانگے، یہ واحد کائنات میں غریب زہرا ہے جس نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے ایک بیٹی مانگی اور ساتھ یہ کہا، اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر نہ جی سکے، میں اس کے بغیر نہ زندہ رہ سکے۔ حسین کی اس مراد و منتوں والی بیٹی کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نے آمین کہا تھا۔ اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ عزادارو یہ بیٹی کا میرے بھائی ہے بابا جی، وہ کہہ رہے میری بیٹی ہے بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش، دعا کرو حسین کی اس بیٹی کا صدقہ جس کی زندگی کم تھی، دکھ زیادہ تھا، ہماری بھتیجی کو مالک کرم کر دے کہ جب گھر پہنچے بیٹی بیمار چھوڑ کے غریب کی صف پہ آ کے بیٹھے، یہ جب گھر جائیں انہیں خیریت کی خبر ملی۔ آپ جیے یہ جو بیٹی کا رشتہ ہے نا، صفدر بھائی بس 2 منٹ لے رہا ہوں، یہ جو بیٹی کا رشتہ ہے نا یہ کوئی اللہ نے بنائے وکھرا ہے۔ عیدیں آتی ہیں نا، مہنگائی ہے، مہنگا دور ہے، کوئی باپ 10,000 روپیہ بیٹے کو عید پہ دے دے، اگلے دن بیٹے کی جیب میں کچھ نہیں بچتا، لیکن بیٹی کو باپ 500 روپیہ بھی عید پہ دے نا، وہ مہینہ گزرنے کے بعد اپنی اماں سے کہتی ہے، اماں بابا سے پوچھنا انہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں۔ بڑا احساس اللہ کسی کی بیٹیاں دکھی نہ۔ میں عموماً میسج فضائل میں ہوتے ہیں جی آپ جی ہیں، لیکن میں ایک مصائب میں
میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. ہمارا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان دیر تک اکٹھے رہے, کلچر مل گئے. میں نے کئی بندوں کو کہتے سنا ہے, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا, کہتے جی میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا. کئی بندے کہتے ہیں, اور ایسا کچھ یہاں تک کہتے ہیں کہ میں اگر چلا بھی جاؤں تو میں بیٹی کے گھر کا پانی تک. یہ دیکھو میرے بندے, جب بیٹیاں بیاہ دو نا پھر ان کے گھر جایا کرو, ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہو. میرا بابا میرے گھر آئے گا, اور جب بیٹی تیری اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کوئی کھانا پانی تیار کرے وہ ضرور کھایا کرو. تمہیں نہیں پتا تمہارے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی بے اولاد بیٹی کے گھر افطار کیا. آباد رہو یار, آباد رہو. کیا کمال روحانیت ہے مجلس میں. یہ دعائیں مقبول ہونے کا ٹائم. میں بزرگ ذاکری کا فکرہ کہنے لگا, میرے ساتھ ایک اور دعا مانگا. یا اللہ, میں یہیں پہ مجلس چھوڑ رہا ہوں. یا اللہ, کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. یہ جو بیٹیوں اور بہنوں کے پیکے ہوتے ہیں نا, یہ دعا کرو سب کے سلامت رہیں. لوگ آج کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہر وقت روتے رہتے ہیں. پردیس میں ہمارے بہت سارے علاقے جن کی پوری فیملیاں یورپ میں, بعض جگہوں پہ کئی سال ان کے گزر جاتے ہیں. ان کے پیپروں کی مجبوریاں وطن میں نہیں آنے دیتی. آپ شیعہ ہیں, آپ اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, کسی گھر کی بیٹی 8 سال کے بعد بیگانے ملک سے پاکستان اپنے پنڈ میں آئے, اپنے شہر میں آئے, کہ وہ 8 سال کے بعد پوچھتی ہے یہ شہر کون سا ہے؟ آئے مسلمانوں, تم نے علی کی بیٹی کو کتنا مارا؟ وہ 1 سال کے بعد مدینے کے باہر کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی, سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو سید, آباد رہو. مالک آپ کی بیٹی پہ کرم کر دے. اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جا, کیونکہ موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے. اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے پھر بہنوں کے لیے مشکل ٹائم وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھاتے ہیں. پھر بہنوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ پھر زندگی میں اب نہیں ملے گا. پھر بہنیں جنازوں پہ گرتی ہیں. پھر ایک برادری کا بزرگ آ کے, کلچر ہے تیرا میرا, بزرگ آ کے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بیٹا باہر گلیاں بھری ہوئی ہیں, تیرے بھائی کو ملنے والے بہت لوگ کھڑے, قبرستان بھرا ہوا ہے, بیٹا قدرت کا قانون ہے, جنازہ جانے دے. کیا ہوتا ہے, بہنیں صبر کر کے وہیں روتی بیٹھ جاتی ہیں, جنازے چلے جاتے ہیں. کربلا میں مسلمانوں تم نے الٹ کر دیا. کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے, بہنوں کو جانا پڑ گیا. خالی ہاتھ نہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, رسیاں, کبھی شام کا بازار. انا للہ و انا الیہ راجعون.